خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 7ویں باب میں سے ایک دن فریسی اور بعض فقیہ جو یروشلم سے آئے تھے یسوع کے پاس جمع ہوئے اور دیکھا کہ اس کے بعض شاگرد ناپاک یعنی بن دھوئے ہاتھوں سے روٹی کھاتے ہیں، کیونکہ فریسی اور سب یہودی بزرگوں کی روایت پر عمل کرتے ہوئے جب تک اپنا ہاتھ بار بار دھو نہ لیں نہیں کھاتے، اور بازار کی چیزیں نہیں کھاتے جب تک ان پر پانی نہ چھڑکیں۔ اور بہت سی اور باتیں ہیں جو قائم رکھنے کے لیے ان کو پہنچی ہیں، جیسے پیالوں اور لوٹوں اور تانبے کے برتنوں کا دھونا۔ پس فریسیوں اور فقیہوں نے یسوع سے پوچھا کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت پر کیوں نہیں چلتے بلکہ ناپاک ہاتھوں سے روٹی کھاتے ہیں؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ اشعیاہ نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی، جیسا لکھا ہے کہ یہ قوم ہونٹوں سے تو میری توقیر کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ پس یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ آدمیوں کے احکام کی تعلیم سکھاتے ہیں، کیونکہ تم خدا کا حکم عدل کرتے ہوئے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ پھر ہجوم کو پاس بلا کر ان سے کہا کہ تم سب میری سنو اور سمجھو، کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کرتی، مگر جو چیز آدمی سے نکلتی ہے وہی اسے ناپاک کرتی ہیں، کیونکہ اندر سے یعنی انسان کے دل سے برے ارادے نکلتے ہیں، یعنی حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، کفر گوئی، نخوت، حماقت، یہ سب اندرونی برائیاں نکل کر انسان کو ناپاک کرتی ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ لطوری طور پر ہم عام اتواروں میں سے 22ویں اتوار کی عبادت خداوند کے حضور پیش کر رہے ہیں، اور آج خدا کا کلام ہماری مدد اور رہنمائی کرنا چاہتا ہے، جو کچھ ہمیں سکھایا جاتا ہے اس کو ظاہری طور پر نہیں، دکھاوے کے طور پر نہیں، بلکہ اس کی روح تک، اس کے اندرون تک پہنچا جائے اور خداوند سے وہ برکتیں حاصل کی جائیں جس سے ہم حقیقی طور پر دل سے ان پر عمل کر کے خداوند کے نام کو جلال دیں۔ ڈنمارک کا ایک فلاسفر جس کا نام کیرکیگارڈ ہے، وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے بائبل مقدس کیا ہے۔ جب وہ بائبل مقدس کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے بائبل مقدس ایک آئینے کی طرح ہے، آئینہ یا شیشے کی طرح ہے، جو ہمیں مختلف قسم کے کردار یا کہانیاں یا ایمان کے تجربے وہ نہیں دکھاتا ہے، بلکہ جو کچھ حقیقی طور پر انسان ہے اس سے وہ ہمیں آگاہ کرتا ہے، اور ہر ایک پیغام، ہر ایک آیت، ہر ایک پیراگراف اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب میں اس کو پڑھتا ہوں کیا اس میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ نہیں دیکھتا ہوں۔ کلام مقدس ایک آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنا آپ ہی نظر آتا ہے، چاہے ہزاروں سال پرانے واقعات، کردار اور ایمان کے تجربے ہیں، آج کے دور میں ان کو کیسے دیکھتا ہوں، آج کے دور میں ان پر کیسے توجہ کرتا ہوں، آج کے دور میں اس کو کیسے دیکھ کر دوسروں کے سامنے ظاہر کرتا ہوں۔ مقدسہ ٹریزا آف کلکتہ اس بات کا اعلان کرتی ہیں
پہلے زمانے میں خدا کلام کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے اور اپنے خوبصورت اس موجودگی کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے۔ آج کے دور میں انسان نے آج کے حالات میں اپنی زندگی سے اپنے آپ کو کس طرح سے پیش کرنا ہے تاکہ دوسروں پر خدا کو ظاہر کیا جا سکے۔ اور آج ہم حضرت موسیٰ کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا کلام ہماری کیسے رہنمائی کر رہا ہے، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے آج کا کلام کس طرح ہمارے لیے آئینہ بن رہا ہے کہ ہم اس بات کو دیکھ پائیں کہ زندگی کیسی ہے اور ہم کیا دکھا رہے ہیں اور کیا ظاہر کر رہے ہیں۔ تثنیہ عشرہ کی کتاب سے آج حضرت موسیٰ ابراہیم کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، مصر کی غلامی سے آزادی اور آزادی کے اس سفر کے 40 سال جو بیابان اور پچھلے 5 ہفتوں میں ان واقعات پر ہم نے غور کیا، بیابان میں کیا کچھ ہوا، اور آج اس سے آگے بڑھ کر دور وعدہ کی سرزمین کو دیکھ کر آج اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے اور ان سے اس بات کے لیے گواہی لینا چاہتا ہے کہ شریعت اور اس کے قوانین اور اس کی قضائیں کیسی ہیں، جن کے اوپر اور جن کے مطابق ہمیں عمل کرنا جو ہے وہ بڑا لازمی ہے، اور وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے۔ پہلی بائبل مقدس کی 5 کتابیں جنہیں شریعت کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر 613 قوانین بنی اسرائیل قوم کو دیے گئے تاکہ وہ ان پر عمل کریں۔ 613 قوانین میں 365 قوانین ایسے ہیں جن کے اندر منع کیا گیا ہے تم ایسا نہ کرو، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے۔ نہ کا لفظ جو ہے 365 بار استعمال کیا گیا ہے ان قوانین کے اندر، اور سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 دن ہے۔ ہر روز کہا جاتا ہے ان بری باتوں کی طرف ہم توجہ نہ دیں، جن حکموں کو کہا گیا ہے، منع ہے، ان کی طرف ہم نہ جائیں، جن رشتوں سے اور تعلقات سے منع کیا گیا ہے ہم اس کی طرف نہ جائیں، اور اس طرح سے یہ قضائیں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ 248 قوانین ایسے ہیں جن میں کہا گیا تم ضرور کرو، ضرور کرو، لازمی ہے، جیسے ماں باپ کی عزت کرنا، خدا کی عبادت کرنا، اور بہت سارے ایسے قوانین ہمیں سکھائے گئے تاکہ ہم ان پر عمل کر سکیں، غور کر سکیں اور ان کو سیکھ سکیں۔ اس طرح 613 قوانین، جن میں سے 365 نہیں کے لحاظ سے اور 248 ہاں کے لحاظ سے ہمیں کرنا ضروری ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم 365 کر لیں اور 248 چھوڑ دیں، یا 248 ہاں والے کر لیں نہ والے چھوڑ دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان قوانین کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ ان پر عمل کیا جائے۔ اور آج جب وعدہ کی سرزمین سے دور کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ کو بتا دیا گیا کہ وہ وعدہ کی سرزمین میں داخل نہیں ہوگا، وہ وعدہ کی سرزمین میں داخل نہیں ہوگا، اور جب اسے اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ وعدہ کی سرزمین میں داخل نہیں ہوگا تو اس میں داخل ہونے سے پہلے جب لوگوں سے آج جو پہلی تلاوت ہے اس میں بات کرتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے، یقیناً یہ قوم بڑی ہے، یہ لوگ عقل مند اور دانشور ہیں، کیونکہ ایسی بڑی قوم کون سی ہے جس سے معبود ایسے نزدیک ہوں جیسے خداوند ہمارا خدا، ہر بات میں ہم اس سے مانگتے ہیں اور وہ نزدیک ہے۔ خدا ہمارے نزدیک ہے۔ جب ہم قوانین پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں کس بات کا احساس ہوتا ہے؟ ہم خدا کے قریب ہیں۔ اور یہودی فقی اور فریسی خدا کے حضور یہی سمجھتے تھے،
ہم حکموں کو مان رہے ہیں، ہم حکموں پر عمل کر رہے ہیں۔ 613 حکم انہیں دیے گئے تھے، لیکن آہستہ 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 انہوں نے ان حکموں پر عمل کرنے کی بجائے لوگوں کے لیے ایسے کام بنا دیے، ایسے کردار کھڑے کر دیے جس میں بہت ساری ایسے باتیں بڑھا دیں جن کے ذریعے سے یہ 613 کی بجائے ہزاروں کی تعداد میں چلے گئے۔ اور اگر آپ نے حقیقی طور پر اس کا مطالعہ کرنا ہے تو انجیل کی کچھ آیات آج ہم نے پڑھی ہیں، جو کہ فادر جی نے تلاوت کی، تیسری تلاوت جو تھی اس میں ہم نے سنا ہے، لیکن اگر آپ کو موقع ملے تو کوشش کر کے اپنے گھر میں جا کر کلام کھول کر مرکز کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 23 آیات تک، پہلی آیت سے لے کے 23ویں آیت تک ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں، تو آج کے کلام کی وسعت اور آج کے کلام کی روح جو ہے وہ زیادہ واضح طور سے کہ صرف لفظ ہی لفظ نہیں، صرف قوانین ہی قوانین نہیں، صرف لفظوں کی بات نہیں، بلکہ خدا کے نزدیک جا کر ان باتوں کو کیسے سمجھنا ہے، سیکھنا ہے۔ اور آج موسیٰ کہہ رہا ہے ان قوانین کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد دوسری قومیں اس بات کا خیال کریں کہ ان کا خدا ان کے کتنا قریب ہے۔ اور میں نے کہا مرکز کی انجیل 7ویں باب کو جب ہم آگے 8ویں آیت سے آگے پڑھتے ہیں جا کر، تو وہاں پر ذکر کیا گیا، حکم یہ تھا اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، اور وہاں پر یہ مثال دی گئی، اگر ماں باپ کو کوئی چیز پسند آ جاتی ہے، اگر ماں باپ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ انہیں اچھی لگتی ہے، تو کیا کر رہے تھے جلدی جلدی سے، باپ یہ چیز چھوڑ دے، یہ خدا کے لیے ہے، یہ ہم نے نذرانے کے طور پر، یہ ہم نے خدا کے گھر کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ تو کہا گیا تم ایسے کر کے ان چیزوں سے اپنے ماں باپ کی عزت میں اضافہ نہیں کر رہے ہو۔ اس طرح کے کئی قوانین جس میں کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ماں باپ کے لیے اگر جو کچھ مخصوص کرنا ہے، جب ماں باپ کو پسند ہے تو ان کے مخالف جانے کی بجائے یہ کہہ دینا یہ تو ہم نے نذرانہ رکھا تھا، باپ تو وہ یہاں سے پیسے نکال کے روٹی لے آیا ہے، باپ تو یہاں سے اٹھا کے کچھ کھانے کی چیزیں لے آیا ہے، یہ تو ہم نے نذرانے کے لیے پیسے رکھے تھے۔ تو کیسے کہتے ہیں ایسا نذرانہ نہ آپ کے باپ کے فائدہ میں جاتا ہے اور نہ ہی آپ کے فائدہ میں جاتا ہے، کیونکہ آپ اس میں جھوٹ کا استعمال کر رہے ہو، اپنے پیسے بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو۔ اور اس طرح سے کئی قوانین اور کئی چیزیں جو ہیں وہ سب کے سامنے رکھی گئی، اور کہا گیا آپ ان قوانین پر عمل کرو اور محسوس ہو کہ خدا آپ کے کتنا نزدیک ہے۔ اور آج جب یسوع مسیح تیسری تلاوت میں بات کرتا ہے تو ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ قوم ہونٹوں سے تو میری توقیر کر رہی ہے، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ سو بات ہے دل کہاں پر ہے؟ آج یسوع مسیح اس پہ بات کرنا چاہتا ہے۔ آج یسوع مسیح اس بات کا اعلان 2 دفعہ کرتا ہے کہ آپ کا دل کہاں پر ہے۔ یہ قوم ہونٹوں سے تو میری توقیر کر رہی ہے، لیکن ان کے دل مجھ سے بہت دور ہیں۔ اب آپ اپنے آپ سے سوال کرنے کی کوشش کریں، آپ آج چرچ کیوں آئے ہیں؟ آج آپ چرچ کیوں آئے ہیں؟ دکھاوے کے لیے؟ بس فرض تھا؟ یا میں خدا کے نزدیک آنا چاہتا ہوں، یا میں خدا کے حکم کو ماننا چاہتا ہوں، یا میں اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں، یا میں اپنی روحانی زندگی میں کوئی ترقی چاہتا ہوں۔ آج کلام اور پاک شراکت، کلام کے الفاظ میری زندگی میں اور پاک شراکت یسوع کا بدن میری زندگی میں جب آتا ہے تو میں اپنے آپ کو خدا کے کتنا قریب محسوس کرتا ہوں۔ میرے عبادت کرنے سے، میرے چرچ آنے سے، میرے خدا کے حضور جھکنے سے میری زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ میرا کھڑے ہونا، میرا آمین کہنا، میرا ہاللیلویا کا گیت گانا، میرا قدوس قدوس کے الفاظ اونچی آواز میں پڑھنا، میرا یسوع مسیح کے جب بدن کا اعلان کیا جائے مسیح کا بدن، اور میرا اونچی آواز میں کہنا آمین، میرے ایمان کو بڑھا رہا ہے کہ یا میں ظاہری طور پر، فرضی طور پر یہاں خدا کے گھر میں موجود ہوں کہ میں یہاں حاضر ہوں اور مجھے اس طرح سے زندگی گزاروں۔ خدا کے حضور
ان باتوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لفظ، قوانین، دکھاوا خداوند کے حضور فقیوں اور فریسیوں کو آج یسوع مسیح بتا دینا چاہتا ہے۔ ہیکل میں بیٹھے رہنا، ہیکل میں گھٹنے ٹیک کے بیٹھے رہنا، ہیکل میں ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہنا کوئی مطلب نہیں رکھتا جب تک آپ کا دل دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جب تک آپ اپنے خدا کے نزدیک نہیں ہو۔ دکھاوے کے طور پر یہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، دکھاوے کے طور پر بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ قوم ہونٹوں سے تو میری توقیر کرتی ہے، میری پرستش کرتی ہے، اونچی اونچی دعائیں کرتی ہے، ہاتھ اٹھاتی ہے، لیکن ان کا دل کیا کہہ رہا ہے وہ لازمی ہے۔ اسی کی طرف توجہ کرنے کے لیے آج خداوند کے حضور ہمیں بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے۔ ایک نوجوان اپنے دل میں خیال کرتا ہے، وہ کہتا ہے جب میں نوجوان تھا تو کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں اس بات پر غور کیا، اب میرے میں بڑی طاقت ہے، اب میں جوان ہوں، اب میں دنیا کو بدل کے رکھ دوں گا، اب میں دنیا کی ہر چیز کو بدل دوں گا، میرے اندر جذبہ بڑا ہے، میرے اندر قوت بڑی ہے، میرے اندر علم بڑا ہے، میرے اندر طاقت بڑی ہے، میں دنیا کو بدل کے رکھ دوں گا۔ اس کے برعکس کہتا ہے کچھ اور سال گزرے، 10 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، کہتا ہے جب میں 40 سال سے بڑا ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ آج سے 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے جو میں سوچ رہا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا کہ میں دنیا کو بدل کے رکھ دوں گا، میں طاقتور ہوں، میں سب کچھ تبدیل کر دوں گا۔ کہتا ہے اب 40 سال کے بعد مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے یہ کرنا ہے کہ جتنے لوگ میرے قریب آئیں گے میں ان کو بدلنے کی کوشش کروں گا، جتنے لوگوں کا تعلق مجھ سے ہوگا میں اتنے لوگوں کو بدلنے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر اس طرح سے اور 20 سال گزر گئے۔ جب وہ 65 سال کا ہو گیا تو پھر اس نے سوچا نہ، میں جب 20 سال سے میں نے شروع کیا تھا، جوان تھا، تو مجھے 40 سال کے بعد سمجھ نہ آئی کہ میں نے دنیا میں کیا بدلنا ہے، اور اس کے بعد اب اگلے 25 سالوں میں کیا بدل پایا ہوں؟ کچھ بھی بدل نہیں پایا ہوں، اور اب میری زندگی کے آخری سال آ گئے ہیں، میری زندگی کے آخری سال آ گئے ہیں۔ 65 کے بعد 5 سال اور ملیں گے، 10 سال اور ملیں گے، 15 ملیں گے، 20 ملیں گے، جتنے بھی 100 بھی مل جائیں کوئی بات نہیں، لیکن کہتا ہے اب اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک بات سمجھ پایا ہوں، مجھے نہ دنیا کو بدلنا ہے، نہ اپنے ملنے والے لوگوں کو بدلنا ہے، بلکہ بدلنا ہے اگر دنیا میں کچھ تو مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ کسی اور کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی اور کو بدلنے کی ضرورت نہیں، اور سارے کے سارے لوگ ہم ایک دوسرے کو بدلنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کو ایسا ہونا چاہیے، اس کو ایسا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، دنیا ٹھیک نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ بنیادی طور پر سب کچھ ٹھیک اسی صورت میں ہوگا جب میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا، جب میری زندگی میں بہتری اور تبدیلی آئے گی، جب میں اپنے آپ میں محسوس کروں گا کہ مجھے اس بات کی طرف ایک نئے سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اور یہی بات یہودیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، فقیوں اور فریسیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور یسوع مسیح کی طرف انگلی، تیرے شاگرد بغیر ہاتھ دھوئے روٹی کھاتے جا رہے ہیں، تیرے شاگرد ہاتھ نہیں دھوتے ہیں، ہم یہودی بار بار ہاتھ دھوتے ہیں۔ اور اس قانون اور اس روایت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاتھ دھونے کے لیے کب کہا گیا تھا؟ کلام میں ہاتھ دھونے کے لیے اس وقت کہا گیا تھا کہ کاہن جب قربانی چڑھانے لگیں تو اپنے ہاتھ دھوئیں۔ کاہن جب قربانی چڑھانے لگے تو وہ اپنے ہاتھ دھوئیں۔ ہم بھی اپنی عبادت کے دوران جب کاہن الطار پر آتے ہیں، پاک پیالہ اٹھاتے ہیں، روٹی اٹھاتے ہیں، رکھتے ہیں ٹیبل پر، اور اس کے بعد خداوند کے حضور اپنے ہاتھ دھوتے ہیں۔ یہ قربانی سے پہلے، اس قربانی کو چڑھانے سے پہلے
کاہن اپنے ہاتھ دھوتے ہیں۔ یہودیوں نے اسی روایت کو پکڑا اور ہر ایک چیز میں ڈال دیا، ہاتھ دھو لو، ہاتھ دھو لو، ہاتھ دھو لو، ہاتھ دھو لو، ابھی بھی ہاتھ دھو، باہر سے آئے ہو ہاتھ دھو، یہ کرو ہاتھ دھو۔ گو کہ ابھی کرونا کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جہاں بھی جاتے ہو ضرور ہاتھ دھو، اور یہ بچنے کے لیے ہے، محفوظ رہنے کے لیے، کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ باہر سے آئے ہو ہاتھ دھو لو، آپ باہر جا رہے ہو ہاتھ دھو لو، کسی کو ہاتھ لگا لیا ہے، کسی سے ہاتھ ملا لیا ہے، کسی چیز کو آپ نے چھو لیا ہے، آپ ہاتھ دھو لو۔ اور یسوع مسیح کی طرف آج انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ یسوع مسیح تیرے شاگرد ہاتھ دھوئے بغیر روٹی کھاتے جا رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، اور یسوع مسیح اس کا جواب نہیں دیتے ہیں، کیونکہ یہودی یہ کہنا چاہتے ہیں بغیر ہاتھ دھوئے روٹی کھانا ناپاک ہے، بغیر ہاتھ دھوئے آپ اگر کھانا کھاتے ہو تو آپ ناپاک کھانا کھا رہے ہو۔ یہ اس کی روح نہیں ہے۔ ہاتھ دھونے سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں، اور یسوع مسیح بتانا چاہتا ہے کھانے کا کام کیا ہے، کھانا ناپاک نہیں کرتا ہے، جو کچھ تم کھاتے ہو وہ کھاتے جاؤ، وہ ناپاک نہیں ہے، وہ جائز ضرور سے باہر نکل جاتا ہے، جو ہمارے جسم کو ضرورت ہے، اس کی طاقت کی، جو ہمارے خون کو ضرورت ہے، ہمارے جسم کی ضرورت کھانے سے پوری ہوتی ہے۔ یہ ہمیں پاک اور ناپاک نہیں کرتا ہے، یہ پاک اور ناپاک نہیں کرتا ہے، بلکہ یسوع مسیح نے کہا ہاں پاک اور ناپاک کا تعلق تمہارے دل سے ہے، جو آپ کے دل سے نکلتا ہے اس پر غور کرو، کیا کیا نکل رہا ہے۔ برے ارادے بتایا گیا، آج ایک لمبی فہرست خداوند یسوع مسیح نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے، آپ کے دل سے کیا نکلتا ہے۔ سب سے پہلے کہا گیا برے ارادے نکلتے ہیں، اور کہا گیا اور بھی بہت کچھ، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، کفر گوئی، نخوت اور حماقت، یہ سب کچھ ہمارے دل سے نکل رہا ہے، یہ ہمیں ناپاک کر رہے ہیں، اور ہم کہتے جا رہے ہیں یہ ناپاک ہے، وہ ناپاک ہے، یہ ناپاک ہے، یہ نہ کھاؤ، وہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ۔ کھانے سے انسان پاک یا ناپاک نہیں ہوتا ہے، ہاتھ دھونے سے انسان پاک یا ناپاک نہیں ہوتا ہے، لیکن جس چیز سے اگر ہم اپنے دل میں کسی کے لیے برا سوچتے ہیں، اپنے دل میں کسی کے لیے برے خیالات رکھتے ہیں، اپنے اندر سے حرام کاریاں، زناکاریاں، نخوت، نجاست اور بری باتیں نکال رہے ہیں، یہ ہمیں پاک اور ناپاک کر رہی ہیں۔ یہودی لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہے تھے، فقی اور فریسی اس بات کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے، فقی اور فریسی اس بات کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے، اور بنیادی طور پر ہم بار بار اس بات پر غور کرتے رہتے ہیں، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے۔ آج کی دوسری تلاوت ہمیں ایک نیا سبق دینا چاہتی ہے، اور اس نئے سبق کو سیکھنے سے پہلے ایک شخص اپنے دل میں خیال کرتا ہے، کہتا ہے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش، جو وہ اپنے دوست کے سامنے کر رہا ہے، اپنے دوست کے سامنے کہتا ہے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں کوہ سینا پر جاؤں۔ کوہ سینا وہ پہاڑ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ کی ملاقات خدا سے ہوئی، جہاں سے وہ 10 حکم کی 2 تختیاں لے کر آیا، اور کہتا ہے میری زندگی کی ایک خواہش ہے کہ میں کوہ سینا کے اس پہاڑ کی طرف جاؤں، اور اس پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو کر اونچی اونچی آواز میں پکارنا شروع کروں۔ اور پکارنا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دل کر رہا ہے میں جا کر اونچی اونچی آواز میں خدا کے 10 حکم اونچی اونچی آواز سے پڑھوں۔ تو اس کا دوست کہتا ہے یار میں تجھے ایک اور نیا آئیڈیا دینا چاہتا ہوں، نئی سوچ دینا چاہتا ہوں۔ تو اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ میں کب کوہ سینا پر جاؤں اور اس پہاڑ کے پاس پہنچوں، اور وہاں اونچی آواز میں بول بول کر پکار کر خدا کے 10 حکم پڑھوں۔ کہتا میں تجھے یہ نیا آئیڈیا دیتا ہوں، تو ان 10 حکموں کو پڑھنے کی بجائے ان پر عمل کرنا شروع کر دے، ان پر عمل کرنا شروع کر دے آج سے۔ اور آج کی دوسری تلاوت ہمیں یہی کہہ رہی ہے، لفظوں کی بجائے عملوں پر غور کرو۔ آج یعقوب
کہ خط میں اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے ہم بولنے والے نہ بنے بلکہ عمل کرنے والے بنے. صرف سوچتے رہنا. ہمارے بہت ساروں میں ایسی سوچ ہے، جب میں 20 سال کا ہوں گا تو یہ کروں گا. بھائی 20 سال سے پہلے اتنے دیر تک انتظار کس بات کا؟ جب میں باہر جاؤں گا تو پھر محنت کروں گا، میں دوسرے ملک جا کر محنت کروں گا، پھر میں اپنے خاندان کو فائدہ دوں گا. دوسری جگہ پر جاؤں گا، پھر میری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. کبھی نہیں آئے گی. وقت ابھی کا ہے کچھ کرنے کا. عملی طور پر دیکھنے اور کرنے کی ضرورت ہے. عملی طور پر اس پر خدا کے حضور زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اور یسوع مسیح یہی کہہ رہا ہے، تمہارا دل خدا کے کتنا قریب ہے. ہونٹوں سے تو سارے تعریف کرتے جائیں گے، اونچی اونچی آواز اور اچھے اچھے خوبصورت الفاظ سارے ادا کریں گے، لیکن تمہارا دل خدا کے کتنا قریب ہے. تمہارے دل سے کتنی عبادت نکل رہی ہے، تمہارے دل میں خدا کا کتنا خوف ہے، تمہارے دل میں خدا کا کتنا بسیرا ہے. یہ ضروری ہے سمجھنا. اس کے مطابق زندگی گزارنا بڑا ضروری ہے. اور پھر چھوٹے چھوٹے کاموں سے خدا کو عملی طور پر اپنانا ہے اور ظاہر کرنا ہے. دعا کرنا اچھی بات ہے، دعا کرتے رہنا چاہیے. بھائی دعا کرو تو صحیح. بولنا اور سکھانا. ہمارے گھروں میں کتنی بار ایسے لفظ بولے جاتے ہیں جن پہ عمل نہیں کیا جاتا ہے. کہتے رہیں گے موبائل کا استعمال کرنا بری بات ہے، بہت زیادہ استعمال کرنا، لیکن ہم سارے بیٹھ کے ایک دوسرے کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. اور بھی بہت سارے ایسے کام جو صرف کہنے کے لحاظ تک ہوتے ہیں، ان کو کہنے کے لیے یہ کر لو وہ کر لو، لیکن اپنے طور سے کوئی نہیں کرتا. بلیسڈ بشپ فلٹن جیشین ایک دن ایک ہاسپٹل میں گئے. ہاسپٹل میں وہ اکثر دعا کے لیے جاتے تھے مریضوں پر. تو ایک دن دعا کرنے کے لیے گئے تو ایک مریض کو انہوں نے دیکھا وہ بہت ہی بری حالت میں ہے. تو بشپ فلٹن جیشین اس کے پاس گئے اور اسے کہا کیا میں تیرے لیے دعا کروں؟ تو کہتا نہیں، چلا جا یہاں سے، مجھے تیری دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بشپ فلٹن جیشین باہر آ جاتے ہیں، آگے جا کے دوسروں پہ دعا کرتے ہیں. اگلے دن پھر جاتے ہیں اور پھر اسی شخص کے دروازے کے پاس پہنچتے ہیں جہاں پر یہ لیٹا ہوا ہے، اور پھر اندر جاتے ہیں. کیا میں تمہارے لیے دعا کروں؟ اور کیا تو چاہتا ہے کہ تو اعتراف کر لے اور ساکرمنٹ حاصل کر لے؟ تو وہ اور زیادہ برے لفظوں میں اور اونچی اونچی آواز میں بولتا ہے میرے پاس سے چلے جاؤ، مجھے خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مڑتے ہیں، چلے جانے لگتے ہیں تو دروازے کے قریب جا کر کہتے ہیں ہاں میں تجھے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نہ تو دعا کر نہ خدا پر ایمان رکھ، لیکن میں تجھے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب تم مرنے کے قریب ہوگا تو ایک کام کر لینا. مرنے کے قریب ہوگا تو ایک کام کر لینا، ایک چھوٹا سا فقرہ جو ہے وہ بول لینا. اور وہ فقرہ کیا تھا؟ لارڈ جیزس مرسی، اے خداوند یسوع رحم. کہتے ہیں جب تو مرنے لگے گا تو یہ لفظ ضرور بولنا، اے خداوند یسوع رحم، اے خداوند یسوع رحم. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے دن جب وہ اس شخص کو ملنے کے لیے دوبارہ ہاسپٹل آئے تو وہ شخص وہاں چارپائی پر نہیں تھا. نرس سے پوچھا کہ یہ شخص کہاں گیا ہے؟ تو یہ بشپ فلٹن جیشین کو بتاتی ہے نرس کہ بشپ کل رات کو اس کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن اچھی بات تھی کہ مرنے سے پہلے اس کے جسم میں اور اس کے منہ پہ ایک ہی لفظ تھے، لارڈ جیزس مرسی، اے خداوند یسوع مسیح رحم، اے خداوند یسوع مسیح رحم. ہم اپنی زندگی میں رحم کب مانگتے ہیں؟ ہم تو نہ اپنے آپ پہ رحم کرتے ہیں نہ دوسروں پر رحم کرتے ہیں. ایک دوسرے کو گرانا، ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا، ایک دوسرے کا نقصان کرنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں ہم کرتے ہیں. کیا کیا خدا کے حضور ہم منصوبے نہیں باندھتے ہیں. اور اسی لیے آج کہا گیا، بڑے ایمان کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا گیا کہ ہم کیا کریں.
خدا کے حضور اس بات پر توجہ کرنے کی کوشش کریں، ہمارے گھروں میں کیا چل رہا ہے، ہمارے خاندانوں میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا جب میاں بیوی جا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو جب بتانا ہوتا ہے ہم میاں بیوی ہیں، دوسروں کے سامنے ہم بڑے بن کر ہم دونوں میاں بیوی بڑے اکٹھے رہتے ہیں، لیکن کیا کبھی کسی میاں بیوی نے اپنے آپ میں محسوس کیا اور ایک دوسرے کو کہا ہو کہ ہم ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، اور اپنے پیار کو اس پر ظاہر کیا ہو، کبھی خاوند پر یا خاوند کبھی بیوی پر؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے ہمارا تعلق بڑا ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، اپنے بچے دوسروں کو دکھاتے پھریں گے۔ کیا کبھی یہ محسوس کیا ہے میں دن رات محنت کر رہا ہوں، پیسے کما رہا ہوں، اس پیسے کا کیا فائدہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا وقت نہیں نکال پاتے ہیں؟ آپ نے کہا ہو یہ کوالٹی ٹائم میں نے اپنے بچوں کو دینا ہے، یہ آج کی چھٹی ہوئی ہے میں آج کا دن بچوں کے ساتھ گزاروں گا، بہت کم سوچتے ہیں۔ خوشی کے ساتھ ہمارا یہ چرچ ہے، یہ یوحنا آباد کا گرجا ہمارا گرجا ہے، تصویروں میں آ گیا یہ ہمارا گرجا ہے۔ کبھی سوچو تو صحیح، آپ نے اس چرچ کے لیے کیا ہے؟ کیا کرتے ہو آپ؟ کیا آپ نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ ہم کبھی اکٹھے ہو کر دعا ہی کر لیں، کبھی کسی گروپ میں ہم شامل ہو جائیں، کبھی کچھ صفائی کے لیے سوچ لیں، کبھی کو بیٹھ کر خدا کے حضور ساکرامنٹ کیسے ادا کرنے ہیں بابو جی کا ہاتھ بٹا لے، سسٹرز کے ساتھ مل کے تھوڑا سا چرچ کو سجانے میں اپنا حصہ ڈال دے، چرچ کے لیے پھول ہی لے آئیں، کینڈلز اچھی سی لے آئیں۔ یہ چرچ ہمارا ہے، کچھ نہ کچھ تو ایکسپریس کرنا چاہیے نا۔ دل ہمارا کہاں ہے اور الفاظ ہمارے کہاں ہیں؟ یہ قوم ہونٹوں سے تو میری توقیر کر رہی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے بہت دور ہیں۔ ہونٹوں سے میں اس کو اپنی بیوی بھی کہہ رہا ہوں اور اس کو خاوند بھی کہہ رہی ہوں، بچے بھی میرے ہی ہیں، چرچ بھی میرا ہے، لیکن کیا اس سے جو میرا تعلق ہے اس کو دکھانے کے لیے میں اپنے اندر سے کچھ ظاہر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں؟ اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا آج اپنے شاگردوں پر اٹھی ہوئی انگلی کا جواب دینا چاہتا ہے ایک نئی صورت میں، کہ پاک اور ناپاک کسی کو برا بھلا کہنے والے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا مقام، میرا تعلق، میرا خدا کے ساتھ رشتہ، میرے دل میں خدا کی برکت اور قدرت اور تعلق کیسا ہے، اس کی طرف توجہ کروں۔ تمہارے قوانین دیکھیں گے تو کہیں گے بڑی قوم ہے، ان کا خدا کتنا نزدیک ہے۔ اور یسوع مسیح دنیا میں آنے سے پہلے جب اشعیاء نبی اعلان کرتا ہے اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے۔ کیا ساتھ رکھتے ہو؟ کیا وہ ہمارے ساتھ ہے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہو؟ کیا آپ کی زندگی ایسی ہے کہ خدا آپ کے ساتھ نظر آئے؟ کیا آپ کا محسوس ہو کہ خدا آپ کے ساتھ ہے؟ ہم نہیں رکھتے ہیں، بہت دفعہ کوشش یہ کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ نہ ہی ہو، کوشش یہ کرتے ہیں بس جتنے برے ارادے، برے خیالات، بری باتیں جو ہیں جو ہمارے دل کی پیداوار اور ہمیں ناپاک کرتی ہیں اس کی طرف ہم بڑی توجہ دیتے ہیں۔ آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں، آج وہ اس نئے طریقے سے موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل قوم کے ذریعے قوانین اور قضائیں لکھ دیتا ہے ہمارے لیے، اور آج ہم ان حکموں کو کس طرح سے مان رہے ہیں۔ ماں باپ کی عزت کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، جو چیزیں منع کی گئی ہیں ان کے حوالے سے ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ چوری نہ کر، خون نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، بہت سارے ایسی چیزیں جن سے منع کیا گیا، میں کیا کر رہا ہوں اور میرا تعلق خدا سے کیسا ہے۔ خدا کرے کہ ہم آج اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ دوسروں کو بدلنے سے بہتر ہے میں اپنے آپ کو بدلوں۔ جب میری زندگی میں بدلاؤ آئے گا تو میری زندگی اچھی ہوگی اور خدا کو پسند آئے گی، اور ہم خداوند میں بڑھتے اور مضبوط ہوتے جائیں گے، مسیح خداوند کے وسیلہ۔